زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين یا رب العالمین. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، جس طریقے سے عنوان کا اعلان کیا گیا کہ آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں جنت پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اس لیے کیونکہ جنت اصل مسلمان کا آخری ٹھکانہ ہے. یہ وہ جنت ہے کہ جس کا ذکر کرنے سے انسان کا دل
نیک کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے. جب جنت کا ذکر ہم کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں جنت کو پانے کی اور خواہش اور طلب پیدا ہو جاتی ہے. یہ جنت، اس کا ایک نقطہ اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی قرآن میں بتایا. کہا اللہ تبارک و تعالی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. لوگوں، دنیا کی کامیابیاں، آخرت کی کامیابیاں، یہ بڑی بڑی کامیابیوں کو ملا لو. دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ایک انسان کی، ایک اللہ کے بندے کی، آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کی اصل کامیابی یہ ہے فمن زحزح عن النار، اس کو جہنم کی آگ سے اللہ بچا لے، وادخل الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دے، فقد فاز. اصل میں یہ کامیابی ہے ہم سب کی. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ اصل ہماری کامیابی ہے. اور ایک انسان، ایک مسلمان کی اپنے شب و روز، صبح و شام کی محنت اصل یہ کامیابی پانے کے لیے ہونی چاہیے. اصل میں اس کے صبح سے شام تک کی محنت، اس کے صبح سے شام تک کی جستجو، اس کی صبح سے شام تک کی فکر اس بات پر ہونی چاہیے کہ اب میرا اٹھنے والا یہ قدم ایسا ہو کہ جہنم سے مجھے اللہ بچا لے اور جنت میں مجھے داخل کر دے. اس کا ہونے والا زندگی کا ایک ایک فیصلہ، وہ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اب میں جو یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، یہ میرا فیصلہ مجھے جہنم سے بچا لے اور مجھے جنت میں داخل کر دے. ایک ایک انسان کے اٹھنے والی فکر، یہ فکر میں ہونی چاہیے کہ آیا اللہ، کیا یہ فکر کی وجہ سے اللہ مجھ پر رحم کر کے مجھے جنت میں داخل کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ فکر ہونی چاہیے انسان کی. اور یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہ امتحان میں جو کامیاب، اس کے سیدھے ہاتھ میں نام عمل دے کر اللہ اسے جنت کا پروانہ سنائے گا. اور جو یہ امتحان میں ناکام ہو گیا، جو اپنی من مانی زندگی گزاری، نفس کی خواہش، بیوی کی خواہش، بچوں کی خواہش، دل کی خواہش، دوستوں کی خواہش، معاشرے کی خواہش، خاندان کی خواہش، یہ خواہشوں پہ خواہشیں پالتے پالتے جو انسان جائے گا، پھر اللہ اس کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیں گے، اس کے سینے میں سے اس کے ہاتھ کو دھسائیں گے، اس کی پیٹھ میں نکال کر اس کے نام اعمال دے کر کہ تجھے آج سنایا جاتا ہے جہنم کا مستہ. یہی ہے نا مسئلہ کہ انسان جنت پانا چاہتا ہے، دنیا کی زندگی کی قربانی، جنت کی قربانی چاہتا ہے تو پھر جا عیش و عشرت میں زندگی گزار لے. نہیں، میں یہ دنیا کے اندر اپنے خواہشوں کی قربانی دے دوں گا. یہ دنیا کی زندگی کے اندر من چاہی نہیں، رب چاہی زندگی گزاروں گا. آزمائشیں آئیں گی، صبر کروں گا. دل چاہے گا گناہ کرنے کے لیے، نہیں کروں گا، اللہ کی اطاعت میں گزاروں گا. یہ میرے سارے امتحان کے اندر میں کامیاب. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، جبرائیل آؤ ذرا دیکھو، ہم نے ہمارے اطاعت کرنے والے بندوں کے واسطے، ہمارے مومن مسلمان بندوں کے واسطے، ہمارے فرما بردار بندوں کے واسطے ہم نے کیا تیار کیا ہے. آؤ جبرائیل ذرا دیکھ کر تو آؤ، ذرا دیکھو تم جنت کو جا کر. اللہ بلائے جبرائیل کو، گئے ہیں جبرائیل دیکھنے کے لیے جنت. جنت دیکھ کر آ کر کہتے ہیں رب ذوالجلال، آپ کی عزت کی قسم، جو بندہ یہ جنت کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں جانا چاہے گا. جبرائیل دیکھا تم نے جنت؟ جاؤ جبرائیل ذرا ایک اور دفعہ جنت کو دیکھ کر آؤ. نبی کریم کہتے ہیں کہ پہلے کھلی جنت دکھائی گئی، پھر اس کے بعد وہ جنت کو آزمائشوں سے ڈھانپ دیا گیا، امتحان اور مصیبتوں سے ڈھانپ دیا گیا. کہا جبرائیل جاؤ اب جنت کو دیکھ کر آؤ. گئے جبرائیل، کہا یا اللہ آپ کی عزت کی قسم، لگتا ایسا ہے کہ اس کا امتحان، اس کی آزمائش، اس کی مصیبتیں اتنی کڑی ہے کہ آپ کے عزت کی قسم شاید اس میں کوئی نہ جا سکے. اللہ اکبر. یہ جنت، یہ وہ جنت ہے
کہ جس کو آزمائشوں سے گھیرا گیا ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی آرام کی زندگی رہے, میں چاہتا ہوں مجھے دنیا میں کوئی مصیبت نہ آئے, میں اگر یہ چاہتا ہوں کوئی آزمائش میں مبتلا نہ کیا جاؤں, بس کیا اپنی زندگی, اپنا گھر, اپنی فیملی, اپنا بزنس, بس اپنے کھانے کھجانے کے اندر میں اپنی زندگی کو گزار لوں. میں مصیبتیں جھیلنا نہیں چاہتا, میں مصیبتیں اٹھانا نہیں چاہتا, میں جو ہے آزمائشوں سے گزرنا نہیں چاہتا. تو میرے بھائیوں, اگر ہماری سوچ یہ سوچ ہے تو جان لو اللہ نے مصیبتوں کے بعد جنت دینے کا اعلان کیا ہے. یہ آزمائشوں سے بھری زندگی گزار کے جاؤ گے, یہ جنت کو آزمائشوں سے گھیرا گیا ہے. اور یہ جو جنت کی خواہش, ارے بھلا بتاؤ کون ہوگا جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ مسلمان تو مسلمان ہے نا, مومن تو مومن, مسلمان تو مسلمان, غیر مسلمان بھی سورگ نام سے پکارتے ہیں نا, سورگ میں جانا چاہتے ہیں. جنت نا سورگ مطلب, سورگ مطلب جنت, وہ بھی تو جانا چاہتے ہیں. ایک مسلمان کی کیا طلب ہوتی ہے, ایک مسلمان کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ آؤ ذرا یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو بندہ جنت کے بارے میں سن لیتا ہے تو پھر اس کے آگے دنیا کی خواہشیں کچھ نہیں ہوتی. جب ایک بندہ جنت کی خواہش اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی خواہش اس کے دل میں نہیں ہوتی. جب وہ ایک دفعہ جنت پہ جانے کی جستجو میں لگ جاتا ہے تو اس کے 24 گھنٹے, دن کے, ہفتے کے 7 دن, مہینے کے, سال کے 12 مہینے, ایک ایک لمحہ وہ جنت پانے کی جستجو میں گزار دیتا ہے. آؤ یہ حدیث کو سنو, آؤ یہ حدیث کو سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کو سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. یہ جب موت کا فرشتہ, یہ جو موت کا فرشتہ آتا ہے, جب یہ موت روح نکالنے والا فرشتہ آتا ہے, طیبین, جب ان کی روحیں پاک ہوتی ہے, جب یہ شرک کی غلاظتوں سے بچا کے اپنے آپ کو رکھتے ہیں, یہ کفر کی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں, یہ بدعات کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں, اللہ یہی کہتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. جب یہ طیبین کے پاس یہ موت کے فرشتے آتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کی روح تو پاک روح ہے, یہ جسمانی طور پہ بھی طہارت سے ہے, یہ روحانی طور پہ بھی طہارت سے ہے, ان کے یہاں شرک کی غلاظت نہیں پائی جاتی, ان کے یہاں کفر کی گندگی نہیں پائی جاتی, ان کے یہاں بدعات نہیں پائی جاتی. تو کیا کرتے ہیں؟ یقولون سلام علیکم, کہتے ہیں اے نیک روح, اے نیک شخص کی روح, سلام علیکم, سلامتی ہو تم پر, ادخل الجنہ, اب تمہاری ادھر موت, ادخل الجنہ, اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. موت کا فرشتہ آیا, یہاں سے پروانہ مسلمان کو سنایا گیا. بڑی طویل حدیث ہے نا ایک, یہ حدیث کو, یہ آیت کے پس منظر میں ہمیشہ ذہن میں رکھو اپنے. کیا ترمذی کی یہ مسند احمد کی ایک بڑی مشہور روایت, حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں جب مومن کی روح, بھائی پاک روح کا تذکرہ ہوا سورہ نحل کی آیت میں, پاک روح مومن کی روح, مشرک کی روح پاک نہیں, کافر کی روح پاک نہیں, ایسے فاسقین کی روح پاک نہیں, منافق کی روح پاک نہیں, بدعتیوں کی روح پاک نہیں, بلکہ ایسے مسلمان کی. کہتے ہیں نبی کریم, مسند احمد کی روایت, حضرت برا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کیا کہا کہ ہم ایک انصار کے جنازے میں ہیں, ہم ایک انصار کے جنازے میں ہیں, اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ہیں, اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے, اللہ کے نبی زمین کو کرید رہے ہیں, زمین کی مٹی کو ہٹا رہے ہیں, ہٹاتے ہٹاتے نبی کریم بار بار اپنی زبان سے یہ الفاظ نکال رہے ہیں, لوگوں عذاب قبر سے پناہ طلب کرو, لوگوں اللہ سے پناہ طلب کرو, کہو اللہ سے دعا کرو اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہم انی اعوذ بک. لوگوں عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے رہو. پھر نبی کریم
کریم نے کہا لوگو جب ایک مومن کی موت کا وقت آتا ہے, جب وہ فرشتہ آسمان سے آتا ہے, یہ مومن کے یہاں بیٹھ جاتا ہے, ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ بھی ساتھ آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آسمانوں سے خوشبودار لباس لے کر فرشتے آتے ہیں. بعض روایت میں یہ آیا ہے کہ ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک لباس ہوتا ہے خوشبودار سفید کلر کا, سفید رنگ کا. اللہ کے نبی کہتے ہیں مومن کی موت کا وقت ہے, موت کا فرشتہ آیا ہے, مومن کی آنکھوں کو دکھتا ہے, اس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اسے فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں. ہر ایک کے ہاتھ میں جنت کا وہ آسمان سے لایا ہوا سفید خوشبودار لباس ہوتا ہے. یہ مومن کی روح کو نکالا جاتا ہے ایسے جیسے مشکیزے کو, جیسے پانی کے بوتل کو تم ڈھکن کھول کے نکالتے ہو, بڑی آسانی سے پانی باہر نکل آتا ہے, اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. یہ فرشتے اس کی روح کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ہر فرشتہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی روح کو سنبھالے. ایک ایک لمحے میں, ایک ایک سیکنڈ میں ایک ایک فرشتے سے دوسرا فرشتہ اس کی روح کو لیتا ہے. اب اس کی روح کو جنت کے وہ بہترین کپڑے پہنائے جاتے ہیں, اسے لے جایا جا رہا ہے آسمان کی طرف. راستے میں فرشتوں کی جماعتیں, کس نیک بندے کی روح ہے, کس پاک باز بندے کی روح ہے, کون سا ایسا بندہ ہے یہ, کہا جاتا ہے یہ فلانے کا بیٹا ہے, یہ فلانے کا بیٹا ہے, کہا جاتا ہے سلام ہو اس پر, کیا پاک روح ہے. لے جایا جاتا ہے پہلے آسمان پر, دوسرے آسمان پر, تیسرے آسمان پر, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اسے مٹی سے پیدا کیا تھا, ہم پھر مٹی میں لوٹائیں گے, لوٹو اس کی روح کو قبر کے اندر. لوٹایا جاتا ہے روح کے قبر کے اندر, فرشتے آتے ہیں. نبی کریم کہتے ہیں من ربک, تیرا رب کون ہے, کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب تو اللہ ہے. ما دینک, تیرا دین کیا ہے, دینی الاسلام, میرا دین تو دین اسلام ہے. من نبیک, تیرے نبی کون ہے, کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جائے گا تیرا علم کہاں سکا ہے, کیسے تجھے علم ہوا, کیسے تجھے, کہا میں قرأت القرآن, میں نے پڑھا ہے قرآن, میں نے رب کے قرآن کو پڑھا ہے, اس میں میں نے علم حاصل کیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے ندا لگاتے ہیں, آسمانوں سے آواز لگاتے ہیں, لوگوں اس کے لیے اس کی قبر کے اندر جنت کا بستر لگا دو, لوگوں اس کے لیے ایک جنت کا لباس پہنا دو, لوگوں اس کے لیے ایک جو ہے نا بہترین ساتھی مقرر کر دو. ایک خوبصورت شخص سامنے آیا ہے, دیکھتے ہیں کون ہو بھائی, کون ہو تم, کون ہو تم. تو وہ شخص کہتا ہے انا عملک الصالح, تمہارے نیک اعمال ہوں میں, تمہارے نیک اعمال ہوں. وہ شخص اس کے ساتھ ہوتا ہے, آسمانوں سے آواز آتی ہے کھولو ایک کھڑکی اس کے لیے, کھولو ایک دروازہ اس کے لیے, ایک کھڑکی کھولو اس کے لیے, وہ کھڑکی جس میں سے یہ اپنے جنت کے گھر کو دیکھ سکے, وہ دروازہ جس سے اپنے جنت کے ٹھکانے کو دیکھ سکے. نبی کریم کہتے ہیں کہ وہ جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے, بہترین مہک اس میں آتی ہے. یہ بندہ جنت کا متلاشی تھا دنیا کے اندر, یہ راتوں کو سویا نہیں کرتا تھا اللہ کے ڈر کی وجہ سے, یہ دن میں لوگوں کو دھوکے نہیں دیا کرتا تھا اللہ کے خوف کی وجہ سے. یہ تو دنیا کی خواہشوں کو مار کر جنت کی خواہش کو دل میں جگایا ہوا تھا. یہ تو دنیا کی آرزوؤں کو ختم کر کے جنت کی آرزو اپنے دل میں پروان چڑھائے ہوا تھا. یہ جنت کی کھڑکی کھلتی ہے, جیسے ہی جنت کو دیکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ بندہ بے ساختہ اپنی زبان سے کہنے لگتا ہے ربی ربی قم اقیم الساعہ, ربی اقیم الساعہ, ربی اقیم الساعہ. اللہ جلدی جو ہے نا جلدی سے تو قیامت کے دن کو قائم کر دے تاکہ مقام پر میں پہنچ سکوں. اللہ جنت قیامت کے دن کو تو قائم کر دے. ربی اقیم الصلاۃ, ربی اقیم الساعہ, ربی اقیم الساعہ. اللہ قائم کر دے قیامت کے دن کو, اللہ قائم کر دے وہ فیصلے کے دن کو, تاکہ یہ جو میرا گھر دکھ رہا ہے, تاکہ یہ جو جنت دکھ رہی ہے, میں جلد سے جلد اس میں جاؤں اور اپنے اہل و عیال کو بتاؤں کہ میں جو دنیا میں نیک اعمال کیا کرتا تھا, میرے بیوی بچوں کو بتاؤں, میرے دوست احباب کو بتاؤں, میرے جاننے والوں کو بتاؤں, میرے خاندان والوں کو بتاؤں کہ میں نے جو نیک عمل کیا تھا اللہ نے مجھے بہترین بدلہ دیا ہے اس کا. اللہ جلد سے جلد قائم کر دے تو قیامت کو تاکہ میں یہ گھر دیکھ سکوں. یہ جنت کی خواہش مومن کی کہ قبر کے اندر مومن کہے گا ربی اقیم الساعہ, قائم کر دے اللہ تاکہ بتاؤں میں لوگوں کو جا کر, تاکہ میں اپنے خاندان والوں کو, قبیلے اہل و عیال کو بچاؤں. یہ وہ جنت کی خواہش ہے میرے بھائی. کیا دنیا کی زندگی میں کھوئے پڑے ہیں,
کیا دنیا کی زندگی میں مگن ہے. انسان کو اس بات کی فکر نہیں, انسان یہ جاننا نہیں چاہتا, انسان یہ سمجھنا نہیں چاہتا کیا تم مال اور روپیے کے پیچھے پڑے ہو, کیا تم دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑے ہو, کیا تم دنیا کی آرام اور عائشوں کے پیچھے پڑے ہو کہ اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے, تم دنیا کی طرف بھاگتے ہو. اللہ تمہیں جنت دینا چاہتا ہے, تم دنیا حاصل کرنا چاہتے ہو. آؤ کیا ہے جنت, آؤ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو, آؤ یہ جنت کے بارے میں سمجھو اور اپنے دل کے اندر یہ خواہش آج سے پیدا کرو. جس طریقے سے دنیا کے اندر تم دنیا کمانے کے واسطے, دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے واسطے, دنیا میں اپنے گھر مکان بنانے کے واسطے صبح شام جو محنت کرتے ہو, یہ محنت اصل میں ہمیں جنت کے واسطے کرنی چاہیے. اور بہت نکمے ہیں ہم, بہت نکمے. ہم نے اللہ کی جنت کو جانا ہی نہیں, اصل ہم نے اس کی قدر و قیمت کو پہچانا ہی نہیں. دیکھو, انسان اپنے حساب سے بدلہ عطا کرتا ہے. معمولی انسان معمولی بدلہ دے گا, مالدار انسان اپنے حساب سے تم کو بدلہ دے گا. اور کس کی بات چل رہی ہے؟ یہ رب کریم ہے, یہ خالق کائنات ہے, یہ رب العالمین ہے. جب یہ بدلہ دینے پہ آتا ہے تو تم لیتے لیتے تھک جاؤ گے, وہ دیتے دیتے کبھی نہیں تھکے گا. تم دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گی اس کی نعمتوں کو. کیا نعمت جنت کی. آؤ سنو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی روی ہے, صحیح مسلم میں روایت حدیث آئی ہے, جنت کے دروازے ہیں, جنت کے دروازے ہیں. کتنے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے صحابی کہتے ہیں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کی روایت, عمر بن خطاب روایت کہتے ہیں جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے, جو شخص صحیح طریقے سے سنت کے مطابق اچھی طرح سے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ اپنی زبان سے کہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد واشہد ان محمد رسول اللہ. جو شخص وضو کرے یہ کلمہ اپنی زبان سے کہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے ایسے شخص کو آواز دی جائے گی, آج جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جا. کیا عمل؟ 8 دروازوں کی دلیل کے ساتھ عمل یہ, اچھی طرح وضو. ہمارے پاس ٹائم کہاں صاحب, ہم تو عین وقت آتے مسجد میں, ہر بڑی گڑبڑی میں آتے. ہم تو, ہماری مصروفیت تو بڑی امپورٹنٹ ہے نا بھائی, ہمارے کام تو اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ نماز سے بھی ہمارے کام امپورٹنٹ ہے. وہ جو نماز کے واسطے کعبے کا طواف رک جاتا, ہمارا کام نہیں رکتا, مگر وہ نماز کے واسطے کب آتے؟ ہر بڑی گڑبڑی میں آتے, ایسے جلدی جلدی وضو بناتے. کہا نہیں جو اچھی طریقے سے وضو بنائے. تمہیں دعا پڑھنے کا وقت ملتا, تم تو وضو کرے سیدھی آ کے صف میں کھڑے ہو گئے, کیونکہ تم آئے ہو لیٹ, تمہاری رکعت ہی ایک چھٹی ہوئی ہے, تم تو دوسری رکعتوں کے پانے کے چکر میں ہو. کہا نہیں جو شخص وضو اچھی طرح سے کرے, اس کے بعد پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اللہ ایسے بندے کو جنت کے 8 دروازوں سے جانے کی اجازت دے گا. اللہ اکبر. خواہش ہونا یہاں پر 8 دروازے. کیا 8 دروازے؟ تم نے کون سے دروازے دیکھے ہیں؟ تم نے مسجدوں کے دروازے, اپنے گھروں کے, اپنے بادشاہوں کے جو ہے نا بڑے بڑے قلعوں کے دروازے تم نے دیکھے ہیں, بڑے بڑے درباروں کے دروازے تم نے دیکھے ہیں. یہ جنت کے دروازے کا ذکر ہو رہا ہے, یہ کوئی معمولی دروازہ نہیں ہے. آؤ سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, والذی نفسی بیدہ, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جنت کا ایک دروازہ, اس کے 2 پٹ, ایک پٹ سے لے کر دوسرے پٹ تک, ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے کے بیچ میں جو گیپ اور مسافت ہے وہ اتنی ہے جیسا مکہ سے بصرہ کے درمیان ہے 1500 کلومیٹر کا فاصلہ. اللہ اکبر.
کوئی معمولی دروازہ نہیں ہے یہ. بعض روایتوں میں اللہ کے 40 سال کی مسافت کے برابر ایک دروازہ ہے. ایک گھوڑ سوار دروازے کے اس حصے سے نکلے, دوڑتا ہوا جائے گھوڑے پر, 40 سال لگیں گے ایک دروازہ پر. یہ جنت کا دروازہ ہے بھائی, کوئی معمولی نہیں, یہ رب کا بنایا ہوا ہے, یہ رب کی جنت کا دروازہ ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں. کہاں جاتے ہو تم, کہاں بھٹکتے ہو دنیا کے اندر, کون سے عیش و عشرت اور قلعے اور گنبدوں کی تم بات کر رہے ہو, کون سے حویلیوں کی تم بات کرنے لگے ہو. آؤ یہ جنت ہے, نہ کوئی ایسی جنت بنا سکتا ہے نہ اس کا تصور رکھ سکتا ہے بنانے کا. یہ جنت وہ جنت عالی شان. آؤ اس بارے میں سنو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, یہ حدیث جب بھی سناتا ہوں ایک نقطہ ذہن میں آ جاتا ہے عظمت صحابہ پر. وہ یہ کہ جن کی عظمت اللہ بیان کر دیے, جن کو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا, پھر اگر ان کی عظمت کا عنوان نہ بھی ہو, تم صرف قرآن کی آیتیں پڑھو, ترجمے پڑھو, تم حدیثیں پڑھتے چلے جاؤ, ایک کے بعد دیگر ان کی عظمتیں تمہارے منہ سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. تم جان بوجھ کر یا انجانے میں صرف دین کا مطالعہ کرو, ہر آیت اور حدیث کے ساتھ تمہیں نہ صحابی کا نام لینا ہوگا, ہر حدیث کے ساتھ. یہ صحابہ کی عظمت, یہ حدیث سنو, جنت کے دروازے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کون سا ہوگا؟ باب الصدقہ, صدقہ کرنے والوں کو وہ باب الصدقہ سے بھیجا جائے گا. ایک دروازہ ہوگا باب الصلاۃ, نماز پڑھنے والوں کو باب الصلاۃ سے بھیجا جائے گا. پھر ایک ہوگا باب الریان, روزے داروں کو ریان نامی دروازے سے بھیجا جائے گا. اللہ کے نبی دروازوں کا ذکر کر رہے ہیں, ابو بکر صدیق بازو بیٹھے ہیں. کہا یا رسول اللہ, یہ الگ الگ دروازوں سے کوئی نمازی, کوئی صدقہ کرنے والا جائے گا, حالانکہ یا رسول اللہ جس کو ایک دروازے سے جانے کی پرمیشن مل جائے پھر اسے دوسرے دروازے کی حاجت تو نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی میرا ایک سوال ہے یا رسول اللہ. کہا کیا ابو بکر؟ کہا یا رسول اللہ, کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا, کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا جس کو یہ جنت کے سارے دروازوں سے آواز دی جائے گی. کہا ہاں ابو بکر, وہ تم ہوں گے جس کو ہر دروازے سے آواز دی جائے گی. یہ دروازے ہیں جنت کے, الگ الگ ناموں سے. اسی طریقے سے میرے بھائی جنت کے 8 دروازوں سے جس کو آواز دی جائے گی, ایک اور عمل ابن ماجہ کی روایت ہے. حضرت عتبہ بن السلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے 3 نابالغ بچے بچپن میں فوت ہو گئے. نابالغ بچے, بالغ نہیں ہوئے تھے, پیدا ہوتے ہی مر گئے, مہینے 2 مہینے میں مر گئے. کہا اللہ کے نبی نے جس کے 3 نابالغ بچے بچپن میں فوت ہو گئے اور وہ ماں باپ یہ عمل پر صبر کر کے اللہ کا شکر ادا کرے, تو ایسا صبر کرنے والے ماں باپ کو کل قیامت کے دن ان کو اختیار دیا جائے گا کہ دنیا میں تمہاری نعمت ہم نے چھینی, دنیا میں تمہاری اولاد کو ہم نے بلایا, تمہارے لختے جگر کو تم سے ہم نے چھینا, جاؤ اس کا بدلہ یہ کہ تمہارے نابالغ بچے دنیا میں مرے, تم نے صبر کیا, آؤ تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے تم جس سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتے ہو. جن کی اولادیں مرتی ہیں وہ غم نہ کرو, جن کی اولادیں نہ ہیں وہ غم نہ کرو. اللہ نے اولادیں نہ دی ہوئی, انشاءاللہ یہ نعمت کے بدلے میں اللہ بہترین نعمتیں دیں گا کل قیامت کے دن. تمہاری اولادیں گئی ہیں, غم نہ کرو, چیخو نہ, اور جو ہے اپنے گریبان کو چاک نہ کرو, اپنے چہروں کو نہ پیٹو, واویلے نہ کرو. یہ اگر تم کرو گے صبر کے ساتھ تو پھر اللہ تمہیں اس بات کا اختیار دے گا کہ کل قیامت کے دن تمہارے اس صبر کی وجہ سے, اس عمل کی وجہ سے اللہ تم پہ رحم کرے گا, جنت کے 8 دروازوں سے تم داخل ہو سکو گے. یہ جنت, کیا جنت. آؤ کتنے بھائی, 100 گز 200 گز, کیا حاجت ہے تمہاری؟ یہی نا انسان کی زندگی, صبح سے شام تک انسان کی کیا محنت. ایک 200 گز کا گھر بن گیا تو بس ہے بھائی, بیوی بچے سکون سے رہتے, آنے والی نسلیں. کیا بھائی تمہیں کس پر جو ہے نا اتنا غرور اور تکبر ہے کہ تمہارا 1 ایکڑ 2 ایکڑ کا جو ہے نا بڑا زمین ہے کہیں پر,
تمہیں اس بات کا فخر ہے, گھمنڈ ہے, اس بات کا تمہیں فخر ہے کہ تمہارے پاس بڑا عالیشان گھر ہے یا نہیں ہے, تو تم یہ 100-200 گز کے پیچھے پڑے ہو. آؤ سنو, اللہ تبارک و تعالی سورہ حدید کی آیت نمبر 21 میں یہی بات کو کہتا ہے, سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. اے لوگو آؤ ذرا دوڑو, ذرا بھاگ کر آؤ, ذرا دوڑ کر آؤ, سابقو سبقت لے جاؤ, ذرا آگے آنے کی کوشش کرو. کس طرف؟ الی مغفرۃ, اللہ کی بخشش کی طرف, وجنہ, اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت, جس کی چوڑائی زمین و آسمانوں کو ملاؤ تو اتنی ہو, زمین و آسمانوں کے برابر, زمین اور آسمانوں کے برابر یہ جنت کی چوڑائی. تم 100-200 گز پہ مرنے والے, آؤ سنو جنت کیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, جنگ بدر ختم ہو گئی. یہ جنگ بدر میں ایک صحابی کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا, بڑا عجیب و غریب, تاریخ نے واقعہ نہیں دیکھا. یہ حارثہ ہے, حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میدان بدر میں 7 آئے صحابہ کے, کچھ کام سے اللہ کے نبی نے بھیجا, دشمن کی نگرانی یا دیکھنے کے واسطے. کنویں کے پاس کھڑے, اندھیرے میں ایک تیر آیا, ان کو لگا یہ شہید ہو گئے. کس کا تیر تھا نہیں معلوم. لوگوں نے کہا ارے بھائی جنگ لڑنے سے پہلے شہید ہو گئے, جنگ میں لڑتے شہادت کا رتبہ پاتے, جنگ لڑی ہی نہیں پہلے شہید ہو گئے, پہلے مر گئے. کس کا تیر تھا معلوم نہیں, اپنوں کا پرایوں کا. شہادت کی موت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں جنت میں جائیں گے. یہ 6 گویاں شروع ہوئی, ختم ہوئی جنگ بدر. مدینے میں اللہ کے نبی ہے, حارثہ کی امی ہے, اما جان آئی ہے ام حارثہ. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ تو جانتے ہیں میرا لخت جگر, میرا چہیتا بیٹا, یہ دل سے میں محبت کرتی تھی حارثہ کی, بڑا میرا جو ہے نا چہیتا بیٹا تھا. آپ تو جانتے ہیں بڑی محبت تھی یہ بیٹے سے مجھے. یا رسول اللہ, اگر میرے بیٹے کو اللہ جنت میں ڈالے گا میں صبر کر لوں گی, میں صبر کر لوں گی. اور یا رسول اللہ, اگر میرے بیٹے کو اللہ جنت میں نہیں ڈالے گا تو یا رسول اللہ میں خوب چیخ مار مار کر روؤں گی. یا رسول اللہ میں گریبان چاک کروں گی. یا رسول اللہ میں بہت غم مناؤں گی, میں میرے بیٹے پر روؤں گی اگر اسے جنت نہ ملے. کہتے ہیں مورخین, حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا خیال یہ تھا کوئی جنت چھوٹی سی جگہ ہے, مختصر لوگوں کے واسطے ہوگی. کہا اللہ کے نبی نے, مائی کیا سمجھتی ہے کہ تو کیا سمجھتی ہے کہ تیرے بیٹے کے لیے جنت کم پڑ جائے گی؟ تو کیا سمجھتی ہے کیا جنت میں تیرا بیٹا نہیں جائے گا؟ اے حارث کی ماں سن, اللہ نے ایک نہیں کئی جنتیں بنائی ہیں, اور وہ ساری جنتوں میں جو سب سے اونچی جنت ہوگی وہ جنت میں تیرا بیٹا ہوگا انشاءاللہ. ایک نہیں ہے جنت, کئی درجے ہیں جنتوں کے اندر, کئی الگ الگ ناموں سے جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں پکارا ہے. کیا ہے دیکھو آپ, یہ جنت کتنی ہے, یہ جنت کی وسعت کیسی ہے, یہ جنت کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے. ہم انہی سے مخاطب ہیں, اپنے آپ سے مخاطب ہیں. ہم 100-200 گز کے واسطے مرنے مٹنے والے, 100-200 گز کا گھر بنانے کے واسطے نمازیں چھوڑ دیتے, اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے, فرائض کو چھوڑ دیتے, رب کی من چاہے, رب کی چاہی زندگی نکال کے من چاہی زندگی ہم گزار لیتے. ہم یہ دنیا پانے کے واسطے, چھوٹا موٹا گھر بنانے کے واسطے. آؤ سنو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں جنت کے 100 سے زیادہ درجے ہیں, جنت کے 100 سے زیادہ درجے ہیں. 100 درجے تو صرف شہیدوں کے واسطے ہیں, اس کے علاوہ جو آئیں گے ان کے لیے الگ درجے ہیں. جنت میں 100 درجے ہیں, شہیدوں کے واسطے ہیں, اور ہر درجے کے بیچ میں ایک درجہ ختم دوسرا درجہ شروع ہونے کے بیچ میں جو مسافت ہے, جو جگہ باقی ہے, جو گیپ ہے, وہ اتنا ہے جیسے تمہاری زمین سے آسمان کا گیپ ہوتا ہے. اللہ اکبر. کتنے آسمان 7, کتنے زمین 7, بولتے نا بھائی یہاں سے وہاں تک ایک آسمان, پھر ایک اور ہے اس کے بعد. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک حصہ جنت کا دوسرے حصے سے اس مقام پہ ہے جیسے زمین و آسمان کا مقام ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جنت کے بارے میں؟ کہا, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے کہا
نیچے حصے کے جنت والے اوپر حصے کے جنت والوں کو، نیچے حصے کے جنت والے اوپر حصے کے جنت والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم زمین پر کھڑے ہو کے آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہو۔ اللہ اکبر! یہ درجوں میں فرق ہوگا، یہ درجات ہوں گے جنت کے اندر۔ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ آؤ سنو یہی جنت کے درجوں کے بارے میں مسند احمد کی بڑی مشہور روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو قاری قرآن ہوگا، کون؟ قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، جس کو قرآن یاد ہوگا، حافظ قرآن یا قاری قرآن، کہا جائے گا اے قاری قرآن، اے قرآن سے محبت کرنے والے، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، آ جنت میں۔ اب یہاں سے تجھے ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ تو قرآن کی تلاوت کرتا جا، ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ اوپر چڑھتا جا، جہاں تیری تلاوت ختم وہاں تیرا درجہ ہوگا۔ اللہ اکبر! میں ہمیشہ کہتا ہوں انا اعطیناک الکوثر کی اپنی کہانی ہے پوری، علم ترا پہ پوری زندگی چل رہی ہے اپنی۔ وہ 10 سورے بچپنے میں یاد کرے، ابھی بھی وہی اپنے پاس، نئے یاد کریں گے۔ جنت کی طلب نہ بھیا، جنت کے درجوں کی طلب نہ، یا کہ جنت میں اونچا انسان دنیا میں مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ لیڈر کی چمچا گیری کر لیا، وہ بڑے پیسے والے کی چمچا گیری کر لیا، وہ فلانے بندے کی چمچا، یہ انسان چاہتا ہے، یہ انسان کی عجیب و غریب فکر ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ جنت اور اس کے درجوں میں اس کو اعلیٰ مقام مل جائے، تو انسان کو چاہیے کہ قرآن کو یاد کرے، قرآن کو زبانی حفظ کرنے کی کوشش کرے، قرآن کی آیتوں کو یاد کرے۔ یہ قرآن کی آیتیں اور اس کی ہر ایک آیت کل جنت کے اندر ہمارے درجوں کو بلند کرنے میں لگے گی انشاءاللہ۔ یہ جنت میرے بھائی، اور ویسے بھی جنت کے اندر حوریں ہوں گی، جنت کے اندر نہریں ہوں گی، سب جانتے ہیں ہم میں سے۔ جو باتیں قرآن و حدیث میں موٹی موٹی آئی ہیں جنت کے متعلق ہم جانتے ہیں، لیکن اس طرف ہم مائل کیوں نہیں؟ کیونکہ ابھی ہم غفلت کی زندگی میں ہیں۔ ابھی یہ دنیا کی محبت دل میں ایسی رچی بسی ہے کہ انسان صبح سے شام تک صرف دنیا کے لیے محبت کرتا ہے۔ آؤ سنو کیا ہے آخر یہ جنت کیا ہوتی ہے۔ تو موسم دیکھتے ہیں نہیں، عجیب و غریب مسئلہ ہے نا انسان کا۔ ٹھنڈ میں انسان پریشان ہو جاتا، گرمی میں انسان پھر پریشان، وحشت کا شکار، اے سی لگاؤ، ٹھنڈ میں موٹے گرم کپڑے پہن کر پھرتا، بڑی سردی ہے، کڑاکے کی سردی ہے، بڑی گرمی ہے، کڑاکے کی گرمی ہے۔ یہ انسان نا، آؤ جنت کا موسم کیا ہے، آؤ جنت کا موسم کیا ہے۔ اللہ سورہ دہر کی آیت نمبر 13 میں کہتا ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، لوگو وہاں تو ایسا نہ تو زیادہ ٹھنڈی ہوگی نہ زیادہ تیز سورج نکلے گا، بلکہ معتدل موسم ہوگا کہ جنتیوں کو کبھی تکلیف ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر! لا یرون فیہا، معتدل موسم جنت کا۔ آؤ اسی طریقے سے میرے بھائی صحیح بخاری کی ایک بڑی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں درخت، کیا درخت؟ ہمارے درخت بہت چھوٹے درخت ہیں ہمارے، ہم نے سمجھا ہی نہیں اصل جنت کو۔ کون سا درخت دیکھا ہے تم نے؟ تمہاری زندگی سے بڑے درخت کو لاؤ تمہارے سامنے، ذرا دنیا کی نعمتوں کو اس کے حساب سے تول کر دیکھو۔ تم نے دنیا میں جتنا درخت دیکھا، وہ بڑے درخت کو اپنے ذہن میں تصور کرو، بڑی نعمت تم نے دیکھ لی ہے۔ مثال کے طور پر سمجھنے اور سمجھانے کے واسطے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کو اتنا پھیلا کر اللہ نے رکھا ہے، اتنا پھیلا کر رکھا ہے کہ اس کے ایک حصے سے ایک گھوڑ سوار تیز رفتاری کے ساتھ اس پر دوڑ لگاتا ہوا جائے تو 100 سال کی مدت میں بھی اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! کتنے؟ 100 سال۔ اور یہی درخت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت میں کہا، ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، طوبہ درخت کا ذکر ہوا، طوبہ درخت۔ صحابہ یا رسول اللہ یہ طوبہ کیا ہے؟ کہا یہ جنت کا وہ درخت ہے جس کے نیچے، جس کے سائے میں ایک گھوڑ سوار نکلے 100 سال کی مسافت کے
بعد بھی اس کے سائے کو پار نہ کر سکے. یہ طوبہ درخت ہے جنت کے اندر جو اتنا وسیع، اتنا عریض، اتنا پھیلا ہوا ہے، اور یہ درخت کے پھلوں میں سے، اس کے شگوفوں میں سے جنتیوں کے لباس ایک کے بعد دیگر نکلتے رہیں گے. اللہ اکبر. جو جنتی لباس پہنے گا وہ لباس یہ درخت کے شگوفوں میں سے نکلیں گے. اللہ اکبر. یہ جنت ہو گئی. تمہیں مشکل ہوتی ہے نا دنیا کے اندر، ایک انسان کپڑے پہننا چاہتا ہے تو پسند ناپسند، کپڑا کیسا، سائز آتا نہیں، جنت میں یہ سب مسئلہ نہیں. تمہاری ادھر خواہش ہوئی، یہ درخت ہے تمہاری خدمت کے واسطے، کہ یہ درختوں سے تمہارے کپڑے نکل رہے ہیں پہننے کے واسطے. اور کیا ہے یہ درخت، کیسے ہے یہ درخت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قطوفها دانیہ، یہ تو جھکے ہوئے ہیں تمہاری طرف. ایک جنتی بیٹھا ہے مسند پر ٹیک لگائے، گاؤ تکیہ ہے، ادھر سے دودھ کی نہر، ادھر سے شہد کی نہر اس کے پاس سے بہ رہی ہے. یہ گاؤ تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہے، اس کے اوپر سائبان کیے ہوئے، اس کو ڈھاکے ہوئے ایسے درخت ہے جس پر طرح طرح کے میوے لگے ہوئے ہیں. انسان میوے کی طرف دیکھتا ہے، اس کو توڑ کر کھانا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی وہ درخت کو حکم دیتے ہیں، ہمارے یہ جنتی بندے کو اٹھ کر توڑنے کی ضرورت نہیں. اب ہمارا یہ بندہ دنیا میں بہت مشکلیں اٹھا کے آیا، یہ بہت مصائب اور مشکلات امتحان دے کر آیا، اب اس کو اٹھنے کی ضرورت نہیں. اللہ حکم دیتا ہے، وہ درخت کی ٹہنی جنتی کے پاس جھک جاتی ہے. قطوفها دانیہ. یہ جنت میرے بھائی، یہ جنت. صحابہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ انسان ایک پرندے کو دیکھے گا، اس کا گوشت کھانے کا جی چاہے گا، ادھر دل میں خواہش، وہ پرندہ ہوا میں ابھی تو اڑ رہا تھا، لیکن یہ جنتی کی خواہش پر پکایا بھنائی ہوا اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. دیر نہیں لگے گی. پھر اس کے بعد تم نے آرڈر کیا، 15 منٹ کا انتظار نہیں، تم ادھر دل میں خواہش کرے، تمہارے خواہشیں مکمل کرنے کی جگہ جنت ہے، دنیا نہیں. تمہاری آرزویں پوری کرنے کی جگہ جنت ہے، دنیا نہیں. تمہارے ارمان پوری کرنے کی جگہ جنت ہے، دنیا نہیں. میرے بھائی اصل میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہاں خواہشوں کو مت پالو، یہاں پر ارمانوں کو مت پالو. یہ کوئی جو ہے نا کتنے ارمان پورے ہوئے کسی کے بھائی، مرتے مرتے بھی انسان کچھ بھی خواہش کرتے کرتے مر جاتا ہے، مرتے مرتے بھی کئی خواہشیں ادھورے ہو جاتی ہے. نہیں، اصل تو خواہشیں جنت میں پوری ہماری ہونی ہے. آئے درخت کی بات نکلی ہے تو یہ بات بھی سمجھیں. ترمذی کے اندر معراج کا واقعہ نقل ہوا ہے. اللہ کے نبی معراج میں گئے، کس سے ملاقات ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابراہیم، کیا امت محمدیہ کا مقام، کیا تم سمجھے، ہم سمجھے، ہم نے جانا ہی نہیں کہ اللہ نے امت محمدیہ کو بن مانگے کیا مقام عطا کر دیا. ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ اللہ نے کتنا رحم کیا ہے ہم پر، کتنا کرم ہے ہم پر اس کا کہ اس نے امت محمدیہ میں ہمیں پیدا کیا. کیا ان کی عظمت دیکھو. یہ وہ امت ہے، یہ وہ امت ہے جو امت کو آسمانوں سے انبیاء سلام بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں معراج میں گیا، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی امت کے پاس جانا، میرا سلام ان تک پہنچانا. اللہ اکبر. میرا سلام ان تک پہنچانا اور ان سے کہنا کہ جنت میں ایک چٹیل میدان ہے، صاف میدان ہے. اگر کوئی بندہ اپنے نام کا ایک درخت اس میں اگانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کلمے پڑھتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. یہ کلمہ جب ہم پڑھتے جائیں گے ہمارے نام سے ایک درخت جنت میں لگا دیا جائے گا، وہ جنت میں جانے کے بعد ہم کو عطا کیا جائے گا. آؤ ذرا اپنی زبانوں کو اس طرف لے کر آؤ. بہت ہو گئی غیبتیں، بہت ہو گئی چغلیاں، بہت ہو گئے گپے بازیاں، بہت ہو گئے قصے کہانیاں. وہ مل کے بیٹھتے دوست یار کالج میں کیا کرتے تھے، اسکول میں کیا کرتے تھے، بچپنے کی گلی ایسی تھی، دادی اماں کے سب پورے قصے کہانیوں میں لت پت ہماری زبانیں ہیں. بیکار کے قصے کہانیوں میں ہماری زبانیں الجھی ہوئی ہے. اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رکھو اور جب بھی زبان سے نکالو الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اپنی زبان سے نکالو. تم کوئی چیز دیکھتے ہو، اوف
فو کے تمہارے الفاظ نکلتے ہیں، اور رے رے کے الفاظ نکلتے ہیں، او ہو کے الفاظ نکلتے ہیں. نہیں، ایک مسلمان جب بھی اپنی زبان سے الفاظ نکالتا ہے، کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے استغفار اللہ سے کرتا ہے، بیکار باتیں اپنی زبان سے نہیں نکالتا. آؤ تمہارے لیے کتنا آسان موقع اللہ نے دیا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر جو پڑھے گا اس کے لیے ایک درخت لگایا جائے گا جنت میں. یہ جنت میرے بھائی کیا جنت ہے؟ آؤ سنو، یہ بھی بات سمجھو، اور اس کو سمجھتے سمجھتے ذرا اپنے دل کے اندر یہ جنت کی خواہش بھی پیدا کرو. کیسی جنت ہے آخر یہ، کیسی اس کی وسعت، کیسی اس کی نعمتیں، اور اس کے اندر کیسی کیسی اللہ کی نشانیاں اللہ نے رکھا ہے. آؤ یہ بات کو سمجھو. ایک اور مسئلہ ہے جنت کے اندر، خوشبو کا مسئلہ. جانتے ہیں آپ، خوشبو اچھے لوگوں کو پسند ہوتی ہے، گندے لوگوں کو نہیں. اچھے لوگ صاف ستھرے خوشبودار رہتے ہیں. مسلمان بھی ہمیشہ پاکی آدھا ایمان ہم پڑھتے نہیں، ہمیشہ مسلمان بھی ہمیشہ خوشبودار ہونا چاہیے. ہمارے پاس عجیب و غریب مسئلے ہیں خوشبو کے تعلق سے. رات میں عطر لگائے تو شیطان آ جاتا، دن میں عطر لگائے تو میرے کو سردی زکام ہو جاتی. میں خوشبو لگاتا ہی نہیں. پھر کب لگاتے خوشبو؟ نہیں بھائی نہیں لگانا خوشبو. پھر کیا بدبو لگانا؟ پھر کیا بھائی؟ شیطانوں کو بدبو پسند ہے، مسلمانوں کو مومنوں کو خوشبو. اسی لیے جنت میں بھی خوشبو رہے گی ہر طرف، خوشبو ہی خوشبو رہے گی ہر طرف. کہیں پر بھی کیسی خوشبو رہے گی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری سے بھی تمہیں سونگائی دے گی. اللہ اکبر، 70 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو تمہیں. کیا نعمت ہے اللہ کی، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ نے کیا نعمت رکھی ہے، کیسی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. اس کو سمجھنے کی کوشش تو کرو، تم اس کو سمجھو، اس کو پانے کی حاصل کرو. آئے خوشبو کا ذکر ہوا ہے تو 2-3 منٹوں کے اندر یہ بات بھی رکھتا ہوں. بعض احادیث میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالی بعض ایسے بدماش اور بدخماش بندے ہوں گے، بعض ایسے گناہگار بندے ہوں گے کہ ان کو اللہ جنت میں تو ڈالنا درکنار ہے، انہیں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرے گا 70 سال کی مسافت پر. کون ہے وہ؟ ذرا دیکھتے جاؤ. آپ میں ہے وہ عمل سے اپنے آپ کو بچانا. نمبر 1، ایسی عورت جو اپنے شوہر سے بغیر کسی عذر شرعی کے طلاق یا خلا مانگے، بلا وجہ کے، بلا شرعی وجہ کے کوئی عورت اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے یا طلاق مانگتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اس کو جنت میں ڈالنا تو دور کی بات ہے، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائے گا. دیکھو معاشرے کے اندر میں ان ماؤں اور باپوں سے گزارش کرتا ہوں جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، جب تم نکاح کر کے کسی کے نکاح میں اپنی بچی کو دے دیتے ہو، چھوٹی موٹی چیزوں پر زیادہ اوور ریاکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی موٹی بیٹی میں پال لیتا ہوں، اب نہیں، اگر شرعی عذر نہیں، تمہاری بچی اگر طلاق مانگ رہی ہے، تمہاری بچی خلا مانگ رہی ہے، حالانکہ کوئی وجہ نہیں. اچھا وجہ تم اگر یہ وجہ سمجھتے ہو کہ شوہر کی خدمت کرنا نہیں ہو رہا، کھانا پکانا نہیں ہو رہا، شوہر کے بچے سنبھالنا نہیں ہو رہا، شوہر کے گھر کی رکھوالی نہیں ہو رہی، اگر اس وجہ سے تم طلاق یا خلا مانگتی ہے تمہاری بی بچی، یہ شرعی عذر نہیں ہے، یہ شرعی عذر نہیں ہے. شرعی وجہ کے ساتھ آج دیکھو اب طلاق اور خلاق کے واقعات کی بھرمار پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے قریب سے دیکھا ہے اتنی چھوٹی بات ہوتی ہے اس کو اتنا بات کا بتنگڑ بنا دیا جاتا. ادھر سے وہ پھپیرا بھائی آ جاتا، ادھر سے خلیرا بھائی آ جاتا، ادھر سے انہوں آتے، پورے تیش میں ہماری بہن کے ساتھ پورے مل کے طلاق کرا دیتے. پھر بعد میں وہ بچی صرف اور صرف ان کے گھر والوں پہ بوجھ ہو جاتی. پھر کوئی بھائی نہیں آتا، پھر کوئی خلیرا پھپیرا نہیں آتا. اس کے بعد
پھر وہ بچی گھر میں پڑی رہ جاتی ماں باپ کے اوپر, بوڑھے ماں باپ پہ بوجھ بن جاتی, پھر سے مسائل کا نہیں بھائی, چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں, معاف کرنے کی عادت ڈالو, کمپرمائز کرنے کی عادت ڈالو, صبر کرنے کی عادت ڈالو. یقین جانو یہ سودا تمہارے لیے بہتر ہے کہ یہ دنیا کے اندر کوئی مصیبت پہ تم صبر کر لو, اللہ جنت دے گا. اگر بغیر شرعی عذر کے تم طلاق یا خلا مانگ رہی ہو تو پھر کل اللہ جنت میں کیا اس کی خوشبو بھی نہیں سنگائے گا تمہیں. اور کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا, جھوٹ بولنا, جھوٹی گواہی دینا. دو طریقے کی جھوٹی گواہیاں ہوتی. ایک بندہ معاملے سے بہت دور ہے, کیا ہوا کیسا ہوا معلوم ہی نہیں, پیسے دیے, جھوٹی گواہی دے دی آ کے, ہاں بھائی میں دیکھا, حالانکہ دیکھا ہوا نہیں ہے, یہ بھی جھوٹی گواہی. ایک اور بھی جھوٹی گواہی ہوتی, سب دیکھ کے سامنے ٹھہر کے بعد میں پوچھو کیا ہوا, کیا ہے کہ نہیں معلوم, میں نے دیکھا, بولتے یہ بھی جھوٹی گواہی ہے. دونوں بھی جھوٹی گواہیاں ہیں. تم نے کہو میں دیکھا نہیں بول سکتا, تم کہو میں دیکھا لیکن یہ فتنے میں پڑنا نہیں چاہتا, میں نہیں دیکھا بول رہا ہوں, جھوٹی گواہی. تم گواہ ہے نا معاملے کے اصل میں. جھوٹی گواہی دینے والوں کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا اپنے آنکھوں پر جھوٹ باندھنے والوں کو اللہ جنت میں ڈالنا تو دور, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگائے گا ان کو. تیسرا مسئلہ, رسول پر جھوٹ باندھنا, حدیثیں گڑنا نبی کے نام پر. اللہ کے نبی نے وہ بات نہیں فرمائی, اپنی طرف سے بات گھڑنا. ایسے شخص کو جنت میں جانا تو دور, اللہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائے گا. ایک اور مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں پر ظلم کرنے والے حکمران. اللہ نے حکومت عطا کی, اللہ نے لیڈر بنایا, اللہ نے حکمران بنایا. تم حکمران ہوتے ہوئے تمہاری رعایا پر, تم عام لوگوں پر اگر ظلم کرتے ہو, ایسے ظالم حکمران کو جنت میں ڈالنا تو دور, اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائی جائے گی. اور کس کو؟ اور ان لوگوں کو جو اپنی نسبت غیروں کی طرف کرتے ہیں کہ وہ ہمارے باپ ہے. اعوذ باللہ, اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ بتانا, اپنے خاندان کے علاوہ اپنی نسبت کسی اور. آج کل ہو گیا بھائی, کون سے خاندان کی عزت وہ نام اپن لگا لے رہے ہیں. آج کل فیشن چل پڑا آج کل. نہیں, ایسا نہیں کر سکتے. آپ کا خاندان, آپ کا لقب, آپ کا اپنا, اللہ نے جو آپ کو عطا کیا, آپ جس باپ کے بیٹے ہیں اسی باپ کے بیٹے ہیں. کسی اور کی باپ کی طرف نسبت کریں گے, اللہ کہتے ہیں جو اپنے کسی دوسرے باپ کی طرف کسی اور شخص کو اپنا باپ بتا کر نسبت کرتا ہے, جنت میں جانا تو دور, اللہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائیں گے, جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائیں گے. آؤ اسی طریقے سے ایک اور کیا ہے, دیکھو دین کا علم حاصل کرنا. کیکو بنے بھائی مولانا, حافظ کیکو بنے, دین کا علم کیکو حاصل کرے, اللہ کی رضا کے واسطے کامیاب ہے تم, انشاءاللہ کامیاب ہے. لیکن اگر کوئی دین کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ یہ دین کے علم حاصل کرنے کی وجہ وہ دنیا میں عزت پالے, دنیا میں شہرت پالے, دنیا میں رتبہ پالے, دنیا میں پیسہ کما لے, اللہ کے نبی نے کہا جو شخص دین کا علم حاصل کرتا ہے دنیا کمانے کے واسطے, جنت میں جانا تو دور, اللہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائے گا. ایک اور کیا ہے, دیکھو آپ, وہ شخص جس کے بال سفید ہو گئے اپنے آپ کو جوان بتانے کے واسطے کالا کلر کر لے رہا, جا کے کالا کلر خضاب کہتے ہیں, اپنی سفیدی چھپانے کے واسطے جو بندہ یا جو بندی, جو مرد یا جو عورت اپنے چہرے, اپنے بالوں, سفید بالوں پر کالا کلر کا خضاب لگائے گا, اللہ کل قیامت میں جنت میں جانا تو دور ہے, اس کو خوشبو بھی نہیں سونگائے گا جنت کی. ایک اور کیا ہے, دیکھو آپ, ذمی کا قتل کرنا. ذمی کا قتل مطلب کسی سے معاہدہ ہو گیا, اسلامی حکومت ہے یا کوئی اور حکومت ہے, معاہدہ ہوا ہم مل کر یہ ملک میں رہیں گے, ہم مل جل کر یہ ملک میں رہیں گے, نہ میں تمہارا مال لوٹوں گا نہ تم میرا مال لوٹنا, اس کو ذمی کہتے ہیں. ذمی شخص جس کو پناہ دی گئی ہے. کہا جاتا ہے آج کہ مسلمان حکومت لائے گا تو غیر مسلمانوں کو مار ڈالے گا. آج ہندوؤں کو یہ بات پہ ڈرایا جاتا ہے کہ اگر مسلمان آ گئے تو ہندوؤں کو مار ڈالیں گے. نہیں نہیں, دیکھو ذرا پچھلے 900 سال کی حکومت, 900 سالوں تک ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی. آج بھی ہم مائنورٹی کے اندر ہے, آج بھی ہندو میجورٹی کے اندر ہے. اگر مسلمان اپنی حکومتوں میں ہندوؤں کو مارنے والے ہوتے, عیسائیوں کو مارنے والے ہوتے, سکھوں کو مارنے والے ہوتے,
ہوتے تو پھر آج ہم میجورٹی میں ہوتے, وہ مائنورٹی میں ہوتے, وہ میجورٹی میں ہے, ہم مسلمان مائنورٹی میں ہے. یہ بات بتاتی ہے کہ ہم مسلمان قتل و خون غارت گیری کے لیے نہیں آئے. کہا اللہ کے نبی نے کہ اگر اسلامی حکومت بھی ہو, آج اسلامی حکومت سے ڈراتے ہیں, آج کل اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, آج کل ہندو لوگ شریعت پہ ڈیبیٹ کرنے لگے ہیں, شریعت کا قانون, شریعت کا لا, کیا خلافت, اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو صحیح علم نہیں ہے. صحیح بات کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا اگر اسلامی حکومت ہو, مسلمانوں کا خلیفہ ہو, کوئی اگر وہاں پر غیر مسلمان رہتا ہو, وہ غیر مسلمان ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے, ہاں بھائی امن کے ساتھ ہم رہیں گے, ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے, تو اللہ کے نبی نے کہا ایسے معصوم ہندو کو, ایسے معصوم عیسائی کو, ایسے معصوم سکھ کو یا ایسے معصوم ذمی کو کوئی اگر جان بوجھ کر ناحق قتل کر دے گا تو ایسا قاتل مسلمان کل قیامت میں جنت میں تو جانا دور ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائی دے گی اس کو. ذمی کا قاتل. خوشبو کی بات آئی تو آپ کے سامنے میں نے رکھا. ایک اور مسئلہ ہے, حالانکہ وقت ہو گیا, حالانکہ میں بہت تیزی کے ساتھ جلدی نکتے کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے باوجود بھی 2 بج چکے ہیں. عام طور پر میں کوشش کرتا ہوں کہ 1:45 کے اندر ختم کر دوں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اب میری کم علمی ایسی ہے کہ میرے کو دیر لگتی ہے سمجھانے کے واسطے. میری زبان, میری صلاحیت اتنی ہے کہ میں جلدی نہیں سمجھا سکتا ہوں, آہستہ ایسے سمجھا سکتا ہوں. تو دیر ہو گئی تو پریشان نہیں ہونا, تھوڑی 10, 12, 15 منٹ ادھر ادھر ہو گئے تو پریشان نہیں ہونا, بیٹھ جانا انشاءاللہ. بیٹھیں گے انشاءاللہ, بیٹھتے ہیں انشاءاللہ. ہاں زبردستی کی بات نہیں بھائی, ختم کرو بولو, آپ کے حکم ابھی ختم کر دوں گا انشاءاللہ. مختصر باتیں بچی ہوئی ہیں جو ویری امپورٹنٹ ہے, اس کی وجہ سے وقت مانگ کر آپ سے بات کر رہا ہوں. کیا ہے دیکھو آپ, جنت کی خوبیاں تو بہت ہم نے سنی نا, بہت, اور بہت ہے خوبیاں. ایک خوبی بولوں میں آپ کو, ایک خوبی یہ کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے ویسی جنت ہے. کون سا گمان؟ ذرا دیکھو جا کر فورن کنٹریز پھر کے آ جاؤ, ذرا دیکھو باہر کے ملکوں کی حالت. ایک انسان کی سوچ جہاں تک جاتی, انہوں نے وہاں پر کریشن کر دی, وہاں پر ڈیولپمنٹ کیا, وہاں ایسی چیزیں ایجاد کر دی کہ ہماری عقل شزدہ رہ جاتی ہے. یہ دنیا کے اندر دیکھو آپ, بڑی بڑی ہوٹلیں, بڑی بڑی عمارتیں, بڑے بڑے گارڈنز, ایسے عیش و آرام کی چیزیں کہ ہم دیکھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں. یہ بات جان لو, یہ دنیا کے اندر جتنی آرائشیں, جتنی بناوٹیں, جتنا بناؤ سنگار, جتنی خواہشیں آپ کو نظر آتی ہیں, یہ انسان کی سوچ کے اندر ہے. اور وہ جنت وہ ہے جو انسان کی سوچ سے باہر ہے, وہ اس سے بھی بالا تر ہوں گی انشاءاللہ. یہ دنیا کی ہوٹلیں وغیرہ کچھ نہیں, یہ دنیا کی ڈیولپمنٹ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا, ایک صحابی آ کر پوچھے یا رسول اللہ سواری ہوں گی کیا جنت میں؟ سواری, بدو قسم کے صحابی بھی آ جاتے تھے گاؤں وغیرہ سے, پوچھتے یا رسول اللہ سواری ہوں گی کیا؟ ہاں ہوں گی نا سواری, کیوں نہیں, تمہیں تو سرخ اونٹ, تمہیں تو سرخ گھوڑے دیے جائیں گے, تمہیں سرخ گھوڑے دیے جائیں گے, وہ گھوڑے تم جہاں چاہتے ہو ہوا میں لے کر تم کو اڑیں گے. اللہ اکبر. ایک انسان کو اپنا پرائیویٹ پلین کرنے کے لیے جتن کر دینا پڑتا پوری. کہا مسلمان زیادہ جتن کی ضرورت نہیں, تو اللہ کی فرما برداری میں آ جا, ہر ایک کا اپنا پرائیویٹ جیٹ ہوگا انشاءاللہ, ہر ایک کو اپنا پرائیویٹ جیٹ دیا جائے گا, تم پھرو کہاں پھرنا, یہ جنت ہے. اچھا ایک صحابی آئے, کھیتی باڑی کرتے تھے, یا رسول اللہ کھیتی باڑی سے لگاؤ ہے مجھے, اچھا اگر میں جنت میں چلے گیا تو اللہ مجھے کھیتی باڑی کرنے دے گا؟ اللہ کے نبی مسکرایا, اللہ کے بندے وہاں ضرورت نہیں, لیکن اگر تو چاہے گا تو تجھے دیا جائے گا. لیکن یاد رکھ وہ جنت کی کھیتی ایسی ہوگی کہ تیری آنکھوں کے سامنے تو نے بیج بویا, تیرے سامنے وہ درخت بڑا ہوگا اور تیرے سامنے پھل پک کر تیرے سامنے گر پڑے گا. اللہ اکبر. پھر تجھے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا جنتی ان کی خوبصورتی کیا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے اندر جنتیوں کے لیے جمعے کا بازار لگایا جائے گا, ہر جمعے کو جنتی آپس میں جمع ہو جائیں گے. جیسے ہی یہ جمعے کا دن ہے, آج کا دن
اللہ سے دعا کرو، اللہ جس طریقے سے مسجد رحیم خان میں تو نے جمعے کے دن ہمیں جمع کیا ہے، اللہ وہ جنت کے بازار میں جمعے کے دن بھی ہم سب کو جمع کر دے۔ اللہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا بازار ہوگا، جنتی جمع ہوں گے، ایک طرف سے تیز ہوا چلے گی، کیا اڑتا ہے ہوا میں؟ ہمارے پاس دھول اڑتی ہے، وہاں زعفران اڑے گا، اللہ اکبر، وہاں پر مشک کی خوشبو آئے گی، وہ جیسے ہی وہ جنتیوں کو وہ ہوا لگے گی، ان کے جسم معطر ہو جائیں گے، ان کے جسم سے خوشبو نکلنا شروع ہوگی، وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے، ان کی بیویاں ان کو دیکھ کر کہیں گی جناب اے میرے شوہر آپ جاتے وقت میں تو خوبصورت تھے، لیکن جب آپ ابھی واپس آئیں آپ کی خوبصورتی تو دگنی ہو گئی ہے۔ کہا جنت کے بازار سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں، یہاں کے بازار میں ہر جمعے کو ان کے حسن میں اضافہ کیا جاتا ہوگا۔ تم جوان رہنا چاہتے ہیں نا ہمیشہ؟ اللہ کے نبی نے کہا جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے ان کے چہرے 14ویں چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں چاند کی طرح، ان کے جسم پر داڑھی نہیں ہوگی، ان کو مونچھ نہیں ہوگی، ان کے جسم پر کسی قسم کا بال نہیں ہوگا، ہاں ان کے سر پر گھنگریالو خوبصورت بال اللہ عطا کرے گا۔ وہ کیسے ہوں گے؟ وہ 7 ہاتھ لامبے، وہ 7 ہاتھ لامبے ہوں گے آدم علیہ السلام کے قد پر۔ وہ کیا عمر کے ہوں گے؟ وہ 33 سال کے رہوں گے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ جب وہ 33 سال کے داخل ہوں گے تو ہمیشہ 33 سال کے رہیں گے۔ کہا اللہ کے نبی نے جنتیوں کو اللہ ایک ایک جنتی مرد کو اللہ 100 آدمیوں کی طاقت عطا کرے گا، وہ 100 آدمیوں جتنا کھانا کھا سکے گا، وہ 100 آدمیوں جیسی اپنی جو ہے نا جسم میں طاقت رکھے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی طاقت اتنی کھادگی اگر ہوگی تو پھر حاجت کے لیے بھی جانا ہوگا۔ کہا بندے سن، اتنا تو کھائے گا لیکن گندگی وہاں پر نہیں ہوگی، وہاں پر نہ تو تھوک آئے گا، وہاں پر نہ تو ناک میں سے پانی نکلے گا، نہ تو وہاں پر قضائے حاجت کو جانے کی ضرورت ہوگی۔ بندہ کھانا تو کھائے گا، ایک جسم سے پسینے کا قطرہ نکلا، خوشبو نکلی، سارا کھانا ہضم اللہ کر دے گا۔ وہاں پر کوئی کسی قسم کی گندگی نہیں ہوگی۔ بندے لوگوں کے جسم بھی پاک ہوں گے، لوگوں کے دل بھی پاک ہوں گے۔ وہ دل ایسے ہوں گے جو صبح شام اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، وہ ایسے ذکر ہوں گے۔ یہ جنتیوں کی کیفیت ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالی صحیح مسلم کی روایت میں ہر جنتی مومن کو موتیوں کے خیمے عطا کرے گا۔ ٹینٹ سمجھتے ہیں؟ خیمے، گھر الگ، محل الگ۔ انسان جب ویکیشن چھٹیاں منانے جاتا ہے کہیں پر ریگستان میں یا پھر کہیں اور جنگل وغیرہ کے اندر، تو انسان اپنے دن بتانے کے لیے وہاں پر خیمے لگاتا ہے، وہاں پر ٹینٹ۔ کہا جنتیوں کو موتیوں کے بنے ہوئے خیمے دیے جائیں گے۔ یہ تمہارے پلاسٹک کے موتیاں نہیں جس میں تم اتنا اترا لے رہے ہیں، وہ موتی اصل موتی ہوں گے۔ کہا موتیوں کے ٹینٹ، ایسے خیمے جس میں الگ الگ کمرے بنے ہوں گے۔ اور وہ خیموں کی خاصیت کیا ہوگی؟ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے کہا اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ جو وہ خیمے کا مالک ہوگا، وہ خیمے کا مالک ہر کمرے کو ایک کمرے میں بیٹھ کر دیکھ سکے گا، لیکن دوسرے کمرے والے یہ مالک کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہ اکبر، پرائیویسی اللہ دے گا۔ یہ تم آؤ ایک دفعہ نا یہاں پر، تم دنیا کی لگژری لائف کے پیچھے پڑے، آؤ جنت کی طرف، آؤ اس کے پیچھے محنت کرنے کے واسطے۔ یہ جنت ہوگی میرے بھائی، یہ جنت ہوگی۔ ایک اور مسئلہ کیا دیکھو، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم، یہ حدیث ہمیشہ پلے باندھ کر رکھو۔ جنت کے جو خاص چیزیں ہیں جو انسان چاہتا ہے، وہ ٹاپ موسٹ چیزوں کا ذکر اس میں ہوا ہے۔ موسٹ ٹاپ چیزیں کیا؟ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے جنتیوں، اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ جنتیوں، آؤ رب تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اعلان کرتے ہیں، یہ اعلان کو بغور سماعت فرماؤ، اے جنتیوں خوش ہو جاؤ اور یہ بات کو جان لو کہ اب تم جنت میں ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، یہ ایک بات کہی جائے گی۔ پھر کہا جائے گا جنتیوں سنو، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر۔
پھر کہا جائے گا اے جنتیوں یہ اعلان سنو اپنے رب کی طرف سے کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. اے جنتیوں یہ اعلان بھی تم سنو کہ تم ہمیشہ خوشحال رہو گے, بدحالی کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گی. یہی چاہتا نا انسان, دواخانے کے کو بھرے ہوئے جینا چاہ رہا انسان, باباؤں کے دربار کے کو چاہ رہے ہیں گھر میں خوشحالی رہنا, یہی نا مسئلہ, اور کیا ہے؟ تم یہی سمجھے نا, زندگی چاہتا انسان, وہ بھی صحت مند زندگی, پھر وہ بھی جوانی کی زندگی, پھر جوانی کے ساتھ خوشحالی کی زندگی. یہ جنت کی زندگی ہے میرے بھائی, یہ جنت کی زندگی ہے. ذرا چھوڑو, نکالو اپنے دل سے دنیا کی محبت کو, دنیا کے خواہشوں کو نکالو, یہاں کی قربانی دو. اللہ بہترین اجر دینے والا ہے, بہترین بدلے دینے والا ہے. آؤ خطبے کے آخری حصے کے اندر ایک بات جو بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. کیا جنت اللہ کے توحید پرست بندوں کے لیے بنائی گئی ہے؟ جنت یہ اللہ کی جنت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے واضح انداز کے اندر قرآن و حدیث کے اندر یہ بات کہہ دی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں مسند احمد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی لمبی حدیث ہے, اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اعلان کرے گا, لوگوں رحم کرنے والے بہت ہیں لیکن مجھ سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہے. رحم کرنے والوں سے بڑھ کر میں سب سے زیادہ مہربان ہوں. آؤ میں یہ اعلان کرتا ہوں, اگر تم میں سے کسی نے میرے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا, تم نے میری عبادت میں, تم نے میری ذات میں, تم نے میری اسماء و صفات میں, اللہ اعلان کر رہا ہے توحید پرستوں کے لیے جنت ہے. ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں اللہ خود فرمائے گا اے لوگوں سنو کہ تم میں سے جس کسی نے میرے ساتھ ذرہ برابر شرک نہ کیا ہو, آئے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے. اسی لیے اللہ نے سورہ مائدہ میں کہا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, کہ جو کوئی ذرہ برابر شرک کرے گا اللہ اس پر جنت کو حرام کرے گا. اور جو بندہ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرے گا, باوجود اپنے گناہوں کے, باوجود اللہ کی بہت ساری نافرمانیوں کے, ایک دن وہ اللہ کے حکم سے جنت میں داخل ہوگا. ہم اہل حدیثوں کی یہی دعوت ہے. لوگ کہتے ہیں تم اٹھے شرک بیٹھے شرک کرتے ہو, تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو شرک سمجھتے ہو. میرے بھائی اہل حدیث شرک سے کیوں روکتا ہے یہ بات کو سمجھو. اگر تم سے ذرہ برابر شرک ہو گیا پھر جنت میں جانے کی آرزو کو چھوڑ دو. آؤ یہ حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن صحابہ نے پوچھا ایک دوسرے سے, کہا یا رسول اللہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے کیا, اللہ کا دیدار کر سکیں گے کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہیں چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے, سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آسانی سے دیکھ لیتے ہیں. کہا جس طریقے سے تم چاند اور سورج کو دیکھ رہے ہو کل قیامت میں بھی اپنے رب کو دیکھ لو گے. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کہتے ہیں, اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں, اعلان کرنے والا اعلان کرے گا. تم ہم اہل حدیثوں کو کوستے ہو کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شرک کہتے ہیں, شرک کوئی معمولی بات نہیں ہے. آؤ یہ حدیث کو پلے باندھو. اللہ کے نبی کہتے ہیں کل قیامت کے دن اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرے گا. کیا اعلان ہوگا؟ اے لوگو دنیا میں تم جن کی عبادت کرتے تھے, جن کی پوجا کرتے تھے, جن کو تم پوجتے تھے, آج قیامت کے دن تم ان کے پیچھے ہو لو. تم نے جن کی عبادت کی, تم نے بتوں کی عبادت کی, تم بتوں کے پیچھے ہو لو. تم نے درختوں کی عبادت کی, تم درختوں کے پیچھے ہو لو. تم نے چبوتروں کی عبادت کی, تم چبوتروں کے پیچھے ہو لو. عیسائی کہیں گے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی. کہا جائے گا تم جھوٹے ہو, نہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. یہودی کہیں گے عزیر کی ہم نے علیہ السلام کی جو ہے نا عبادت کی. کہا جائے گا جھوٹے ہو تم نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر, اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. پھر اللہ کہے
گا جاؤ جاؤ جس کی تم نے عبادت کی تھی ان کے پیچھے چلے جاؤ. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب وہ چلنے لگیں گے تو ایک کے بعد دیگر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے والے تھے, کسی اور کے سامنے رکوع کرنے والے تھے, کسی اور کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنے والے تھے, کسی اور کو اپنا مشکل کچھ سمجھنے والے تھے, کسی اور کے واسطے اپنی قربانیاں کرنے والے تھے, اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر ایک کے بعد دیگر وہ چلنا شروع کر دیں گے اور ایک ایک کر کے جہنم کے گڑھے میں گرتے چلے جائیں گے. پھر وہ لوگ بچ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے, پھر ہم مسلمان بچ جائیں گے, پھر ہم مومن بچ جائیں گے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا, جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے, جو صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے, جو صرف اللہ سے دعائیں مانگے کرتے تھے, جو صرف اللہ کے لیے قربانی دیا کرتے تھے, پھر یہ بچ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, بخاری اور مسلم میں حدیث آئی ہے, اللہ تبارک و تعالی ایک دوسری شکل میں نمودار ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ایک شکل اختیار کر کے لوگوں کے ان لوگوں کے سامنے آئے گا جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے, پوچھے گا ارے بھائی اے لوگوں جن جن کی عبادت کرتے تھے ہم نے جانے کے لیے کہا, تم کس کے انتظار میں کھڑے ہو؟ مسلمان کہیں گے ہم ہمارے معبود حقیقی تلاش میں ہیں. دنیا میں ہم نے یہ مشرکوں کا ساتھ نہیں دیا, دنیا میں ہم ان سے علیحدہ رہے, دنیا میں یہ ہمیں بلاتے رہے, کبھی ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا, ہم نے مشرکوں کا جو ہے نا ساتھ نہیں دیا, ہم نے مشرکانہ راستے پر نہیں چلا. ہم نے آج بھی ہم اسی رب حقیقی کے انتظار میں ہے جو ہمارا رب ہے, جو ہمارا رب ہے. اللہ تبارک و تعالی جو شکل میں آئے ہیں کہتے ہیں ان سے میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا رب ہوں. یہ نہیں پہچانتے, یہ اللہ کو نہیں دیکھے ہوئے ہیں. وہ سارے مسلمان کیا کہیں گے, دیکھو جو مشرک ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کو بھی اپنا رب بنانے پر آ جاتا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کو بھی اپنا مشکل کچھ سمجھنے پہ آتا ہے. اس لیے اہل حدیث روکتے ہیں, اصل میں اللہ جو شکل اختیار کر کے آئے ہیں وہ لوگوں سے کہیں گے میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا اللہ ہوں, تو وہ لوگ پکار کر کہیں گے لا نشرک باللہ شیئا, لا نشرک باللہ شیئا, لا نشرک باللہ شیئا. 3 دفعہ کہیں گے دنیا میں بھی ہم نے کسی کو ہمارے معبود حقیقی ہمارے رب کے ساتھ شریک نہیں کیا, آج بھی ہم شریک نہیں کریں گے. وہ پہچان نہیں پائیں گے, وہ پہچان نہیں پائیں گے, وہ ڈریں گے شرک کرنے سے, کہیں گے لا نشرک بہ شیئا, ہم شریک نہیں کرتے. ہم نے وہ پلٹنے لگیں گے, وہ جانے لگیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان کو آواز دے کر کہے گا اچھا تم اپنے رب کو کیسے پہچانتے ہو, تم اپنے رب کی کیا نشانی جانتے ہو؟ تو وہ سارے لوگ کہیں گے الساخ, اس کی پنڈلی سے ہم پہچانتے ہیں, ہم اللہ کی پنڈلی سے پہچانتے ہیں کہ اللہ اپنی پنڈلی کو بتائے گا تو ہم جان جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی وہ سارے توحید پرستوں کے سامنے اپنی پنڈلی کھول کر بتائے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں سارے کے سارے مسلمان سجدے میں گر پڑیں گے. اللہ اکبر. شرک, ذرہ برابر شرک انسان کو جنت سے دور کر دیتا ہے, اور شرک سے بچتے رہنا یہ دنیا میں بھی تمہیں سرخروئی کر کے رکھے گا انشاءاللہ, کل پھر قیامت آئے گی تو وہاں پر بھی سرخرو کرے گا. یہ شرک سے بچنا, توحید پہ رہنا, یہ اصل ہے, یقین جانو یہ حقیقت ہے. یہ جنت ذرا فکر کرو, اپنی فکر کرو, اپنے گھر والوں کی فکر کرو, اپنے بھائیوں اور بہنوں کی فکر کرو. تم تو پڑھتے ہو نماز, تمہارے بھائی بہن, تم تو توحید پر آ گئے ہو, تمہارا خاندان, تمہارا قبیلہ, کیا وہ توحید پر نہیں؟ یقین جانو انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جنت حرام ہے مشرکوں پر. غرض کہ میرے بھائی آج اتنا وقت لے کر بھی مختصر باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے ہم جنت کے مستحق بن سکیں. اللہ تجھ سے بات کی التجا ہے کہ ہم نے تجھ پر ایمان رکھا ہے, مرے دم تک تجھ پر ایمان رکھیں گے. اللہ ہمیشہ ہمیں ایمان پر قائم رکھتے ہیں. اللہ جو جنتوں کا وعدہ تو نے ہم سے کیا ہے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تو ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ,
جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.